ہے. اب حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اب لائن بلر سی نہیں ہو گئی ہے. جہاں ڈویژن ہونی تھی، تقسیم ہونی تھی، ہم نے بتانا تھا کہ ہم کلیئر ہیں اپنے ایمبیشنز میں، ہم نے جو ایک مقصد تیار کیا ہے، فورج کیا ہے، اس میں ہم بڑے کلیئر ہیں. لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ ہم ختم ہو رہے ہیں. ختم ہو چکے ہیں سر، بتاتا ہوں، اور ہونا بھی ہے. یہ پروفیسائزڈ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اسپائکس بتائی ہیں مسلمانوں کی عروج کی. اس وقت اگر یہ سارا واقعہ ہوتا ہے آرمیگیڈن کا، تو جتنے بھی اس وقت مسلمان فورسز ہیں سب کے سب غارت ہیں، موریتانیہ سے انڈونیشیا تک سب غارت ہیں. اچھا، کیونکہ پروفیسی بڑی آسان سی ہے. امام مہدی کو پرسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی. کہاں سے؟ مسلمانوں سے. وہ اپنی جان بچا کے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کریں گے. اچھا، جس کے بارے میں کہا کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آئے گا. جی، اور خراسانی جائیں گے ان پہ بیعت کرنے. حدیث تو یہ ہے. عربی تو مار رہے ہوں گے ان کو، اور عربیوں کے پاس تو پاکستانی بھی موجود ہیں، وہ بھی مار رہے ہوں گے. جورڈینین بھی موجود ہیں، وہ بھی مار رہے ہوں گے. اس وقت کوئی بھی بندہ کلیم کر دے، سمجھ لے، جھوٹا کرے، ابھی تو ظاہر ہے جو بھی کرے گا، جو بھی سچے امام مہدی آئیں یا کوئی بندہ فیک کر رہا ہو، کون مارے گا؟ مسلمان ہی ماریں گے نا. اور کون مارے گا؟ اگر کوئی بندہ کلیم کر دیتا ہے تو کون اس کے دشمن کون ہے؟ مسلمان ہے نا. تو اس وقت کا جتنا بھی ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے فورس کا ہمارے پاس، موریتانیہ سے انڈونیشیا تک، وہ اینٹائی امام مہدی ٹرین ہو چکا ہے. اچھا، آپ کو ابھی تو کہا ہے کہ آج کوئی کلیم کر دے امام مہدی کا، کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ فوراً اسی وقت کہانی ختم ہے اس کی. اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج جو کلیم کرے گا وہ سچ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں سچے امام مہدی نے بھی تو لوگوں نے کہنا ہے نا کہ امام مہدی ہیں. بالکل ایسے ہے. سچے امام مہدی کو ہم تمام مسلمانوں کے خواب میں تو نہیں آ گیا کہ کل صبح امام مہدی نے آ جانا ہے. کسی نے لوکل نے خبر ہی دینی ہے نا ہمیں. بالکل ایسے. تو آپ بتائیں نا آپ کے جی این این پہ کیا چل رہا ہوگا؟ ایک ٹیررسٹ نما شکل بندہ اسامہ بن لادن کی حلیے میں، داڑھی لمبی، کلا پہنا ہوا ہے اس نے، مکے سے مدینہ سے مکہ کی طرف بھاگا ہے کیونکہ مسلمان اس کو مار رہے ہیں اور ایم بی ایس کی فورس نے اس کو وقت پہ پکڑ لیا ہے. ایسے ہی خبر لگیں گے نا آپ کی ٹی وی پہ بھی، فاکس پہ بھی، سی این این پہ بھی. میرے ذہن میں 2001 کی بات آ رہی ہے، جب ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہوا تھا نا، تو اس کے بعد ایک اسپیسیفک ٹرم کوئن کی گئی، دیٹ واز دا وار آن ٹیرر. اور جہاں کہیں دنیا میں کسی جگہ پہ کوئی اٹیک ہوتا تھا اور اس میں کوئی مسلمان شامل ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے ہی از دا ٹیررسٹ. اس وقت جو ٹرم کوئن ہوگی وہ مسایہ کی ہی ٹرم کوئن ہوگی. مسلمان بھی مسایہ کا لفظ یوز کر رہے ہوں گے. اچھا، بلا عالم، یہ تو میں اپنے وہ بتا. تو اس تناظر میں اگر ہم اس چیز کو انٹرپریٹ کریں جو بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ جو مہدی آئیں گے ان کے بارے میں تو ہم نے جیسے اسامہ بن لادن کو امریکہ نے ایک ٹیررسٹ کے طور پر ڈکلیئر کیا. یہاں پہ کوئی بھی بندہ ایسے اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو سر میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ٹیررسٹ کیوں کہیں گے. 100% آپ کا ٹی وی بھی بولے گا. کیوں؟ کیونکہ خراسانی بیعت کریں گے جا کے. طالبان تو شروع سے ٹیررسٹ ہیں اکارڈنگ ٹو ایوری ٹیلی ویژن ان دا پلانٹ، اور خراسانی جا کے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. تو پکے ان لوگوں نے سرٹیفائڈ کرنا. یہ دیکھیں نا طالبان آئے تھے تو ٹیررسٹ، اور خراسانی کون ہے؟ چلیں آپ کہتا ہوں میں مان لیتا ہوں جی ایک اور سینیریو بھی آیا، ایران بھی خراسان میں تھا، چلیں ایرانی کر دیتے. آپ بتائیں وہ تو اور بھی سند مستند ہوگی اور کبھی ہوگی سند. تو آپ بتائیں مجھے ہم کہاں سے بچتے ہیں؟ اور لیٹس بی ریئل بھائی، لیٹس بی ریئل. آپ سمجھیں تکا ہے 2 ارب مسلمانوں میں سے صرف 60,000 بندہ ان کے پیچھے ہوگا. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا گھٹنوں کے بال آنا پڑے، رینگ کے آنا پڑے، برف کی سلوں میں یا آگ کے علاؤں میں سے آنا پڑے، تو نے جوائن کرنا ہے ورنہ مارا گیا تو اگر وہ لشکر نہ جوائن کیا. مگر 60,000 بندہ ہوگا، ان میں سے بھی آدھا بندہ شہید ہو جائے گا قسطنطنیہ میں، آدھے سے بھی زیادہ ایکچولی. اور گن کے سینکڑوں میں سے لوگ انہیں جنہوں نے عیسیٰ کو دیکھنا ہے. باقی مسلمانوں کے بچے نہیں مر جانے ہیں، بیویاں نہیں مر جانی، ہم زندہ ہونے ہیں. ہم بدبخت غارت ہو جانے ہیں اس وقت. کیوں ہم ویسے ساحل بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ حضرت یہ آرمیگیڈن سر بالکل ایسی اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ کے آنے کا وقت کیا ہوگا؟ اثر کا ٹائم ہوگا. نہیں وہ تو ایک ڈے کی اس میں آ رہا ہے نا کہ اب دنیا کی جو وہ نشانیاں ہیں وہ قرآن مجید میں قیامت کے قریب کی ساری واضح ہیں. اور کچھ لوگ میں اپنے کیا سرائی سے ہی بتا سکتا ہوں بیکاز پولیٹیکلی اسپیکنگ ہماری نیشن کے درمیان ہوگا، ہمارے بچوں میں کے وقت میں یا اس کے آگے آنے والے سے ہماری طاقتیں ڈونلڈ ٹرمپ کے جوتے صاف کرنا شروع ہو گئی ہیں تو بہت جلدی ہو سکتا ہے. مگر یہ کیا سرائی ہے، کیا پتا اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے بعد 500 سال بعد کوئی دوبارہ سے ایسا واقعہ اور سارے مسلمان اس کی بھی جوتے صاف کر رہے ہوں
تو اس میں سے ایسا ہو جائے, کیونکہ یہ 2-3 فورسز اکٹھی ہونی ضروری ہیں امام مہدی کے خلاف. امام مہدی ایک لٹمس ٹیسٹ ہے ہمارا. امام مہدی کی خصوصیت اللہ کے نبی سے بتائی, جیسے سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کے ڈائلاگ نہیں تھا, ہماری تحقیق تھی نا, وہاں سے چابی ملتی تھی, یہاں سے چابی مل رہی ہے نا. امام مہدی 3 شہزادے آپس میں لڑائی کر رہے ہوں گے بادشاہت کی, باپ مر گیا ہوگا ان کا, تو کیا پتا MBS کے 3 بچے ہوں, یہ مرے تب ہو, بات کی بات ہو, کیا پتا آگے ہو سکتا ہے MBS کے بھائی ہوں. نہیں لڑائی نہیں ہو رہی نا ان کی, 2 تھے نا, 2 تھے, ایک نے دوسرے کو مار دیا نا, بس کہانی ختم ہو گئی. سو یہ جو پولیٹیکل لینز ہے, اس سے ہم ٹائم لائن ڈٹرمن کر سکتے ہیں, کیونکہ مسلمان جب یہودیوں کے تابع آ کے نصرانی اس وقت کے نصرانیوں کی پوری طریقے سے لیپا پوسی کر رہے ہوں گے, تو امام مہدی کا آنے کا انتظار کریں, کیونکہ امام مہدی کا نزول اس لیے نہیں ہم پریڈکٹ کر سکتے کہ یہودی کیا کر رہے ہیں ہوں گے, تیاری لد کے میدان میں تیار ہو رہے ہوں گے, پیلس تیار ہو گیا ہوگا, 3rd ٹیمپل تیار ہو گیا ہوگا, جوش جو ڈائسپورا واپس اسرائیل جا رہا ہوگا, یا جیوس اور جیزس کی کرسچن موومنٹ میں لوگ اسرائیل آ رہے ہوں گے امریکہ اور یورپ سے. نہیں. امام مہدی کی پریڈکشن آتی ہے پولیٹیکل لینس سے, مسلمانوں کی 2 نمبری کی اوج سے. مسلمان اپنی 2 نمبری کی پیک پہ جائیں گے, دین کو اٹھا کے بیچ دیں گے اور غیر کا سجدہ کریں گے, تب امام مہدی کا آنا ضروری ہے, کیونکہ مسلمانوں نے امام مہدی کے خلاف ہونا ہے. انہوں نے ہونا نہیں ہونا سے فرق کیا پڑتا ہے, 80 جھنڈے تو ان کے آنے امام مہدی کے خلاف. جی, مسلمان سب سے پہلے پرسیکیوٹ کریں گے ایسے بندے کو. وہ کون سے مسلمان ہیں, وہ تو مجھے لگ ہی رہا ہے کہ ہمارے ہی دور کے. اچھا سر, میرا خیال ہے کہ ہم ذرا اب وہ جو انیشیل کویسچن تھا اس کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا. کیا ہماری سوسائٹی کا المیہ کیا ہے؟ میں اپنی اگر مثال دوں تو بی فیئر, میں جو پیدا ہوا ایک عام سے گھرانے میں, مطلب مڈل کلاس سے بھی نیچے کے طبقے سے میں بلانگ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے, انسان علم حاصل کرتا ہے, اس کے فضل کے بغیر تو یہ ممکن نہیں ہوتا. ہم جب اسکول میں جاتے ہیں تو اس وقت ہمارے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بچہ یا تو انجینئر بنے یا ڈاکٹر بنے, تیسرا کوئی پروفیشن ان کو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت میں. اتنا کمزور ویژن ہوتا ہے پیرنٹس کا کہ وہ بچوں کی گرومنگ کے حوالے سے بالکل لا علم ہوتے ہیں, سمجھ سے بھی ان کی بالا تر ہوتا ہے. پھر جب وہ اسکول کالج میں جاتا ہے تو آپ نے شاید کبھی آپ کے ذہن سے گزری ہو 7 اسٹیجز آف لائف, شیکسپیئر کی ایک پوئم ہے, اسی طرح انفینٹ چائلڈ سے مرنے تک کا ایک پراپر ایک سفر ہے. اسی طرح جب ہم اسکول کالج میں آتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار ہمیں جاب لینی ہے. اب جب ان کا کمپیریزن کرتے ہیں دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگوں سے, تو ہمارے پرائمری فوکسز کیا ہوتے ہیں؟ جاب حاصل کرنی ہے, گھر بنانا ہے, ایک شادی کرنی ہے, دیٹس اٹ. بس ایک اوکے. اب اس کے بعد ہمارے پاس نہ کوئی ویژن ہے, اس طرح کا ہورائزن براڈ ہے. اب آپ جوئش کمیونٹی کو لے لیں, اب روز چائلڈ فیملی کی لیٹ سے مثال لیتے ہیں, دے ڈیولپ اے کمیونٹی. انہوں نے یورپ چھوڑا, انہوں نے امریکہ چھوڑا, جہاں جہاں تھے وہ سارا کچھ اپنا مال متا لے کے وہاں پہ پہنچے, اور انہوں نے ایک سلطنت اور ایک ملک کی بنیاد رکھی. آپ نے ہنری فورڈ کی شاید وہ کتاب بھی پڑھی ہو, اور انہوں نے سارے گیمکس بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا آج کا مسلمان یا یہاں پیدا ہونے والا ایک انسان, اس کے پاس کوئی اتنا براڈ ہورائزن کا ویژن نہیں ہے. وائی سر؟ ویژن تو پھر شعور والے لوگ اپنی پوری قوم کو ایک ایک کر کے 2-2 کر کے بندے